کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تمام محبوبوں میں، سارے پیاروں میں سب سے بڑا پیارا بننے کا کیا نسخہ ہے، آج اختر وہ پیش کرے گا۔ اللہ دیکھیے، تینوں قسمیں توبہ کی اور تینوں قسمیں رونے کی، یہ سب آپ کو اللہ کے پیار کے قابل بنا دیں گے۔ التائب حبیب اللہ وإن اللہ یحب التوابین۔ لیکن آج ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں کہ سب پیاروں میں آپ سب سے بڑے پیارے ہو جائیں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ اکثر باپ کہتا ہے کہ میرے 10 لڑکے ہیں مگر مجھے یہ لڑکا بہت پیارا ہے، سب پیاروں میں پیارا ہے۔ اپنی اپنی قسمت ہے، تو میں آپ کی قسمت سازی کر رہا ہوں آج۔ جس کے ہاتھ میں قسمت ہے، جس کے ہاتھ میں قسمت سازی ہے، اسی کے طریقے میں بتایا، مگر اس کا ترجمان بھی رحمت للعالمین ہے۔ ارحم الراحمین کی شان رحمت کو آپ یا تو قرآن پاک سے حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کا سفیر، اس عالم غیب کا سفیر اور ترجمان رحمت للعالمین کی حدیثوں میں یہ چیز ملے گی۔ لہذا آج میں سب پیاروں میں پیارا بننے کا نسخہ حدیث اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے، جو ارحم الراحمین کا ترجمان ہے اور سفیر ہے اور سید الانبیاء ہے، ان کی حدیث سے بتاتا ہوں کہ آپ سب پیاروں میں سب سے پیارے ہو جائیں گے۔ اور وہ بھی ایک نہیں ہے، 1 کروڑ پیارے بن سکتے ہیں۔ یہاں یہ مقصد نہیں کہ سب پیاروں میں ایک ہی ہوگا، نہیں، اس عمل کو جو بتا رہا ہوں اگر آپ نے کر لیا تو سب پیاروں میں بے شمار پیارے ہو جائیں گے، بلکہ 100% سبھی ہو جائیں گے۔ دیکھو انصاری صاحب کہہ رہے ہیں جلدی بتائیے، ہاں یہ شوق ہے، شوق میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا جلدی کیجیے، آپ دیر نہ کیجیے۔ یہی راز ہے کہ افطار میں دیر نہ کرنا مستحب ہے، جلد کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفسیات کی رعایت رکھی ہے کہ غروب میں کے بعد فوراً افطار کرو، جتنی جلد کر رہے گا اور وہ مستحب ہوگا، ثواب زیادہ پائے گا۔ ہم پکوڑا اور ہم ثواب۔ اور اگر دیر کرو گے تو مکروہ ہے، دیر مت کرو۔ تو یہ طبیعیات ہیں، فزکس ہے، فزیالوجی ہے۔ کیا کہیں، بس اب سنو، اسی کے بعد آج کا مضمون ختم ہو جائے گا۔ آج پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں اپنی 75 سالہ زندگی میں کہ 3 طریقہ توبہ کا بیان کرتا رہا ہوں، 3 طریقہ رونے کا بھی۔ اس سے آپ ان اللہ یحب التوابین تھے۔ آج میں آپ کو توابین میں محبوبیت کے باوجود ساتھ ساتھ میں ایک نعمت مستضاد اور ایکسٹرا پیش کر رہا ہوں کہ آپ احب المحبوبین ہو جائیں، اللہ کے تمام محبوب بندوں میں احب ہو جائیں۔ اور اس میں بھی ایک نہیں ہے، بے شمار ہو سکتے ہیں کہ سب کے سب احب ہو جائیں۔ وہ اتنا آسان نسخہ ہے، اس کے بھی 2 طریقے بتاؤں گا، ایک اختیاری ایک غیر اختیاری۔ وہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کی تعریف کیا ہے؟ وہ الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ۔ کلام نبوت، وہ کلام نبوت جس کو زبان نبوت ادا کرے، وہ کلام نبوت جس کو زبان نبوت ادا کرے اور نبی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسی حدیثوں کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی میں ہے کہ لعین المذنبین، جو گنہگار اپنے استغفار و توبہ میں اپنے رونے کی آہوزاری کی آوازیں شامل کر دیتی۔ ایک آدمی جو توبہ کر رہا ہے چپے چپے استغفار کر رہا ہے، وہ مستغفر ہے، تائب بھی ہے، مگر انیم المذنبین اسے حاصل نہیں۔ انیم کے معنی آہوزاری، نالا، کچھ آواز بھی ہونی چاہیے۔ لعین المذنبین، گنہگاروں کا رونا بآواز بلند، کچھ بلندی ہو، تھوڑی سی آواز ہو کہ وہ کم سے کم یہ خود سن لے۔ ادنا درجے کی یہ انین ہے کہ اپنی سسکیاں خود سن لے، جس کا نام اردو میں سسکی ہے۔ کوئی بچہ معافی مانگ رہا ہو اور سسکی نکل آئے اس کی،
اگرچہ وہ اسکی رہا ہو مگر اب سسکیاں لے لے کے معافی مانگ رہا ہے. تو لعلیم المذنبین گنہگاروں کا رونا آہ کرنا نالا کرنا. رحمت للعالمین فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت ترجمان اللہ ارحم الراحمین کے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جو سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. وہ سب محروم ہیں مقبول ہیں مگر سب میں زیادہ اہم وہ ہیں جو گنہگار پر گناہوں پر ندامت کے ساتھ آہوزاری سسکیاں لے رہے ہیں اور ان کی کچھ آوازیں بلند ہو رہی ہیں. کیونکہ انین عربی کی لغت میں جب تک آواز نہ نکلے وہ انین نہیں ہے. انین کے معنی کچھ آہوزاری کے تھوڑی سی آواز نکل جائے. چاخائے چیخ چیخن فوا چائے خن مگر اتنا زور سے نہ کرو کہ سارا محلہ گھبرا جائے. اس میں اعتدال رہے. اللہ سننے والا ہے. تو گنہگاروں کا آہ و نالا اور تھوڑی سی آواز سے اللہ سے معافی مانگتے وقت آواز نکل جائے چیخ نکل جائے ہلکی سی آہ نکل جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ احب ہے. جب ان کی انین احب ہے تو انین کرنے والا احب نہیں ہوگا. حدیث قدسی سے آج میں آپ کو احب المحابیب بنا رہا ہوں. احب المحابیب جتنے دنیا میں محبوب ہیں اگر تھوڑی سی آواز کبھی نکل جائے رونے میں ہلکی سی تو آپ پھر احب ہو جائیں گے اور احب المحابیب ہو جائیں گے. لعین المذنبین احب الیہ من زجر المسبحین. اگر سے زور زور سے کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. اب ایک رائے ایک مشورہ ہے کہ آپ کے دو دوست ہیں ایک سبحان اللہ پڑھ رہا ہے ایک اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ کچھ آہ فغاں کر رہا ہے. تو میرا ذوق یہ ہے کہ میں اسی کے پاس بیٹھوں گا جو اس وقت احب ہے اللہ تعالیٰ کا اور وہاں جا کر میں بھی آہ فغاں کروں گا اور استغفار کروں گا کہ اللہ یہ رونے والے کی برکت سے میری بھی بگڑی بنا دے کہ جو اس وقت آپ کا احب ہو رہا ہے. دیکھ لو انین کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی معمولی سی آواز سے رونا چلانا نہیں شور غل کرنا نہیں کہ سارے وہ لوگ جاگ اٹھیں. اب ایک اختیاری چیز ہو گئی یہ تو غیر اختیاری ہے کہ معافی مانگتے مانگتے جیسے ملتزم پر میں نے دیکھا کہ شاید ہی کوئی معافی مانگنے والے کی آواز نہ ہو نکل جاتی خود بخود نکل جاتی. اللہ کی مامتا اور اللہ کی رحمت کے سہارے پر حاجی بے اختیار رونے لگتا ہے. کتنے ہی سنگ دل ہو وہاں آنسو نکل آتے ہیں اور کچھ آوازیں بھی آتی ہیں لیکن یہ جو ہے غیر اختیاری ہے. لہذا غیر اختیاری آوازوں پر بعض وقت تو ہو سکتا ہے کہ انین نہ نکلے. لہذا اس کا دو طریقہ ہے ایک تو جو خود بخود ہو جائے سبحان اللہ مگر جیسے رونا اختیاری نہیں ہے رونے کی شکل بنانے سے کام چل جائے گا ایسے ہی انین بھی نکالو نقالی کرو کچھ تو کرو. چلو تھوڑا سا نقل کر کے دکھا دیا. اور دیکھیے نفسیاتی طور پر جو خالق طبائع انسانیہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص خالی آنسو بہا رہا ہے اور ایک شخص کی ایک بچہ ہے جو معافی مانگتے ہوئے کچھ اس کی آہ نالے بھی نکل رہے ہیں سسکیاں بھی بھر رہا ہے تو باپ کا دل بالکل عجیب ہو جاتا ہے. جلدی سے گود میں اٹھا لیتا ہے سسکیاں رو کرتے کرتے اس سے سر میں درد نہ ہو جائے کہیں اس کا ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے تو اس کی پیٹھ پر تھپڑیاں مارتا ہے کہ میرا بچہ جلدی سے رونا بند کر دے کیونکہ اتنا زیادہ رو رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک کا اندیشہ ہے اس کی زندگی موت سے تبدیل ہو سکتی ہے.
تو جو انین نکالے گا تو حق تعالیٰ کی رحمت کی تھپکیاں اس کے دل کو محسوس ہو جائیں گی. کیا کہیں پہنچے نہ ان کو مجھ سے غم، اب کہیں پہنچے نہ ان کو مجھ سے غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. تو انین کی بھی دو قسمیں پیش کر دیں. نمبر 1 کہ خود بخود آ جائے، ایسا ہوتا ہے، دل پر کیفیت تاری ہوئی، چیخ نکل جاتی ہے اللہ میاں سے معافی مانگتے مانگتے. اور اگر نہ نکلے تو تھوڑی سی انین کو بناؤ. لا انین المذنبین، گنہگاروں کا آہ و نالہ نقالی صحیح، اختیاری طور پر اس کو نقل اختیار میں ہے، نقل اختیار میں ہے. آنسو اگر اختیار میں نہیں ہے تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن ماجہ شریف کی روایت میں فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر رونا نہ آئے تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تو ایک کام تمہارے اختیار میں ہے، وہ کیا ہے؟ رونے والوں کی شکل بنا لو. تم کو غیر اختیاری سے ہم اختیاری کی طرف راستہ بتا رہے ہیں. ایسی اگر انین اختیاری حاصل نہ ہو، انین غیر اختیاری تم کو حاصل نہ ہو تو رونے کی آہ و نالے کی نقل ہی کر لو، اللہ کو اپنی سسکیاں سنا دو. جانتے ہیں اللہ میاں کہ یہ اصلی سسکی اس کی نہیں ہے، یہ جو آہ و فغاں کر رہا ہے اصلی نہیں ہے، نقل کر رہا ہے. مگر وہ کریم ایسا پیارا اللہ ہے کہ ہماری نقل کو بھی محرومی سے ہم آہنگ نہیں کرتا، ہمارے اوپر فضل کر دیتا ہے. اور اسی حدیث سے میں نے قیاس کیا ہے. میں اپنا مستنبط اور مستدل اور مقتبس جہاں سے میں اقتباس کر رہا ہوں وہ یہی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. لہذا انین المذنبین اگر کسی کو نصیب نہ ہو تو گنہگاروں کے آہ و نالوں کی نقل کر لو.